آصف رشید چودھری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کل کے جو وزیر اعظم کا خطاب تھا اس کے اوپر؟ آپ کے لیے کیا چیز سٹینڈ آؤٹ کی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوائنٹ مسنگ تھا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر نہیں تھی، بلکہ مسلم امہ کے ایک ڈیفینڈر کنٹری کی تقریر تھی، اسلامی دنیا کے اس لیڈر کی تقریر تھی جو بڑے اسلامی ممالک کے دفاع کا ضامن بن چکا ہے، اور جو باتیں وزیر اعظم پاکستان نے کی وہ یقیناً انہوں نے احاطہ کیا جو مسلم امہ کے مسائل تھے، اور ان کے اوپر بڑی مؤثر طریقے سے بات چیت کی، جس طریقے سے فلسطین کے اوپر بات کی، جس طریقے سے قطر کے حوالے سے بات کی۔ اگر پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جہاں امریکی صدر کا ذکر کیا، وہیں چائنا کے صدر کا ذکر کیا، اور گو کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے مذاکرات کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے، لیکن عالمی برادری کے سامنے پوری طرح سے بھارت کو بھی ایکسپوز کیا گیا۔ بڑی ایک بیلنس تقریر تھی اور ہر معاملے کو کور کرتی تھی، اور جو بات پہلے یہاں ساتھی کر چکے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں سنا جا رہا تھا، ایک مسلم دنیا کے ایک نئے لیڈر کے طور پہ ہمیں سنا گیا۔ اہم بات یہ ہوگی کہ اب کیا ہم اپنی ڈپلومیسی کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکیں گے، کیا ہماری جو سفارتکاری ہے وہ جو اس تقریر کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں، جو اس تقریر کے اندر جو ہماری پالیسی ہے، کیا اس کے اکارڈنگلی ہم اسے مرتب کر سکیں گے۔ اگر میں اس تقریر کو اوورآل جو دیکھتا ہوں وہ اس کو میں جو ہے ایک اچھی تقریر کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور بڑی مؤثر اور اہم تقریر اس کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں اس کو کرٹیکلی دیکھوں تو مجھے صرف ایک نقطہ جو شاید ہماری ڈپلومیسی کا بھی ایک کنفیوژن ہے اس کے اوپر میری نظر جاتی ہے کہ جب ہم فلسطینی عوام کی جو حالت زار ہے اس پر وزیر اعظم نے بات کی کہ یہ عالمی ضمیر کے اوپر دھبا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں امریکہ کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دوسری طرف اسی تقریر میں ہم جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو عالمی امن کا علمبردار قرار دیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایک کنٹریڈکشن اس تقریر کے اندر اونلی ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر میرا تھوڑا سا کنسرن ہے۔ شاید یہاں پہ تھوڑا سا انصاف نہیں ہوا، اور یہاں پہ یہ ذکر بنتا تھا کہ دنیا کے بہت سارے تنازعات میں جس طرح سے ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہ کردار ہمیں فلسطین کے معاملے پہ نظر نہیں آتا، تو شاید یہ میں اس تقریر کو 100/100 نمبر دینے پہ جو ہے وہ تیار ہوتا۔ تاہم مجموعی طور پہ پوری اسلامی دنیا کا جس طریقے سے دیکھیں آپ قطر کے اوپر اٹیک کا ذکر کیا گیا اور فلسطین کے معاملے پہ بات کی گئی، اور اسرائیل کو پوری طرح سے جو ہے عالمی برادری کے سامنے ایکسپوز کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی انٹرنیشنل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہم نے اپنے اس تقریر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسی کے زور پہ انقلاب لانا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو راضی بھی رکھنا ہوتا ہے۔ امریکہ سے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کنٹیکس میں امریکہ کے صدر کے ساتھ بہتر تعلقات بھی، لیکن فلسطین کے معاملے پہ ان کے کردار کے اوپر تھوڑی بات اگر ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا میرے نزدیک۔ اچھا، ایک بات ہم نے اس کا اسٹریٹجک یا پھر سفارتی پہلو کا تو جائزہ لیا، لیکن آئی ریئلی اپریشیٹڈ، بڑی کنسائز تقریر تھی، بور نہیں ہوئے، بہت لینتھی نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کیا موسمیاتی تبدیلی کا ایشو اوور شیڈو نہیں ہو گیا؟ یا آپ حضرات کو اس طرح لگتا ہے کہ یہ فورم یا یہ وقت ابھی زیادہ موزوں نہیں تھا، اس کے لیے باقی آگے موقع آتے؟ کوئی جو بھی اس کا جواب دینا چاہے۔ دیکھیں، میں اگر اس پہ بات کروں تو میرے نزدیک انہوں نے جو بات کی ہے، کیونکہ کافی لمبی ایشوز کی لسٹ تھی، اور موسمیاتی تبدیلی کا ذکر بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کیا، اور اس میں جو عالمی برادری کے سامنے رکھی ہیں چیزیں کہ اس میں ہم جس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور ہر سال ایک بہت بھاری قیمت دے رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ شیئرنگ بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً کافی لمبی فہرست تھی۔ وزیر اعظم کیونکہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ جیسا میں نے کہا بات نہیں کر رہے تھے، مسلم امہ کے ایک لیڈر کے طور پہ بات کر رہے تھے، تو ان کے پاس جو ان کی تقریر کے ٹاپکس تھے وہ کافی زیادہ تھے۔ اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلیوں کو وہ نہیں بھولے، اور اس کا ذکر بھی جو ہے میرے خیال میں جو اتنا کیا گیا ہے وہ کافی مؤثر تھا اس فورم کے اوپر۔ فخر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
بالکل علینا، یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بالکل آپ نے درست پوائنٹ اٹھایا. موسمیاتی تبدیلی کا جو ہے وہ اوور شیڈو اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ اس ٹائم اگر آپ دیکھیں یہ جو سال ہے یہ تقریباً تنازعات کا اور جنگوں کا سال دیکھا گیا. اب دنیا کے جتنے بھی عالمی رہنما تقریریں کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی جو ہے کانفلکٹ کے حوالے سے، اور اوور آل بھی جو ہے وہ اوور شیڈو کیا ہے یہ کانفلکٹ کا جو یہ یو این کی جو جنرل اسمبلی تھی. تو اس میں بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ گو کہ وزیر اعظم نے یہ اس کا موسمیاتی تبدیلی کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن دنیا اس کو وہ توجہ نہیں دے گی جو باقی معاملات کو، خاص طور پہ اس ٹائم جو یہ جو موجودہ سیشن ہے اس میں غزہ کا جو کانفلکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور یوکرین والا، یہ اس نے جو دو ٹاپکس ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر دیا. میں بھی اگر صرف ایک یہاں پہ ایڈ کر لوں، کیونکہ اس بار بہت زیادہ ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی وجہ سے پہلے جو ہماری پچھلے سال کی تقریر تھی اس میں کلائمیٹ چینج جو تھا وہ فرنٹ اینڈ فوکس تھا وزیر اعظم کی تقریر کا. اس میں بھی انہوں نے بات کی، لیکن آپ نے درست کہا کہ بعد میں جا کے بات کی. میرے خیال سے اس کا جو اصل جو فورم ہے وہ ہے نومبر میں جا کے جب کلائمیٹ کانفرنس ہوگی یونائٹڈ نیشنز کی، جہاں پہ پھر جا کے یہ ایشو جو ہے دوبارہ اٹھائیں گے. تب تک ہمارے پاس سٹیٹس اور فگرز بھی ہوں گے، معلومات بھی ہوگی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کس پروجیکٹس میں ہمیں ضرورت ہے. تو میرے خیال سے اس لیے بھی شاید اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر قمر صاحب، آپ سے جاتے جاتے ایک سوال، یہاں پر آصف رشید چودھری صاحب نے ایک ریزرویشن بھی ظاہر کی اور انہوں نے کہا بہتر ہوتا اگر ٹرمپ کی بالکل سادہ الفاظ میں تعریف تو، لیکن یہ کہہ دیا جاتا کہ غزہ کے کانفلکٹ کے اوپر اگر ٹرمپ کچھ ثالثی کروا دیں یا وہاں اس کو ریزالو کروا دیں تو بہتر ہو. کیا آپ کو بھی یہ کمی لگی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے تعریف کی گئی یا جس طرح جن الفاظ میں کا چناؤ کیا گیا وہ بالکل درست تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عرب لیڈرز کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی تھی ٹرکش پریزیڈنٹ کی ٹرمپ سے، اس میں انہی چیزوں کے اوپر تو ڈسکشن ہوئی ہے. سو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جب بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اوپنلی اس وقت کہیں. سو بیک گراؤنڈ میں بھی ایک 24 گھنٹے پہلے یا 36 گھنٹے پہلے ٹرمپ سے ایک کمپریہنسو میٹنگ ہوئی اور ظاہری بات ہے تمام پارٹیز اپنے پوائنٹس لے کے آئے ہوئے تھے اور ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں آگے کس طرف جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر جب پاکستان ایز اے نان پرماننٹ ممبر تو بہت زیادہ اسرائیل کے حوالے سے بات بھی کر سکا ہے، غزہ کے حوالے سے بات کر چکا ہے. اگلے دن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی امبیسڈر کے ساتھ ایک انکاؤنٹر بھی ہوا تھا ہمارے جو پرماننٹ امبیسڈر ہیں یو این کے اندر. سو میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکستان نے بات کی ہے. اور دوسرا اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا جو ابھی فیلڈ مارشل جناب ناصر منیر کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اس وقت بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ضرور ڈسکس ہوا ہوگا، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، غزہ اور پیلسٹائن کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے جب چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوں تو ان کے ریزلٹس کا زیادہ انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی.